بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ سے تبرک صرف آپ کے قریب زمانے والے لوگوں یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین کے حصے میں آیا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد ان آثار سے تبرک کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ یہ تمام آثار مفقود ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے خود تراشیدہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رکھے ہیں۔ ان کے پاس اپنے بیان کردہ آثار کے اس بات کی سند تک نہیں ہے، بلکہ وہ محض دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول، فعل یا سکوت منسوب کرنا بہت احتیاط طلب ہے کہ جھوٹ منسوب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صادق آتی ہے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ صحیح بخاری 107، صحیح مسلم 3۔ اسی طرح کسی ایسے اثر مثلا نالین، بال، جبہ یا پگڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بھی انتہائی احتیاط طلب ہے۔ ایسا کرنے والا بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا مصداق ہے، لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ خود ساختہ تبرکات کو نبوی تبرکات کہہ کر لوگوں میں متعارف کرانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ تو منسوب نہیں کر رہے۔ اگر کوئی شخص 1400 سال گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تبرکات کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دعویٰ پر صحیح سند پیش کرے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نالین شریفین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا یہ مبارک بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو کیا اتنی سی بات پر ان نالین اور بالوں کی تعظیم و تکریم کرنا شروع کر دی جائے، ان سے تبرک حاصل کرنے لگیں؟ نہیں، بلکہ ان کے انتساب پر صحیح سند کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر کوئی صحیح سند پیش نہ کر سکا تو اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ ہے، لہذا اس معاملہ کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ بجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کوئی چیز باوثوق ذرائع سے ثابت ہو جائے تو اس سے تبرک کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور انتہا درجے کی بدبختی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کو انتہائی حقیر سمجھتے ہوئے سینہ زوری سے کام لیتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے دلیل و ثبوت کا طالب ہو تو اس پر گستاخی کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آثار نبویہ مفقود ہو گئے ہیں، اب دنیا میں ان کا وجود باقی نہیں رہا۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 654 میں جل گیا تھا۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی پر اٹھا تھا۔ تاریخ یحییٰ بن معین بے روایت دوری جلد 3 صفحہ 67۔ بعد میں اس مبارک چرپائی کا کیا ہوا کوئی علم نہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مبارک تھی، جسے وہ ہر وقت اپنی تلوار کے ساتھ باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ ان کی وصیت تھی کہ اس چھڑی کو ان کے کفن کے ساتھ رکھ دیا جائے، چنانچہ اسے ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 486، سند حسن ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چادر مبارک مانگی، وہ چادر ہی ان کا کفن بنی۔ صحیح بخاری 1277 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک جس پر محمد الرسول اللہ کندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر کے پاس پہنچی، آپ کے بعد سیدنا عمر اور سیدنا عمر کے بعد سیدنا عثمان کی انگلی کی زینت بنی۔ بالآخر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، باوجود بسیار کوشش کے نہ مل سکی۔ صحیح بخاری 5866، 5879۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مقام حدیبیہ پر صلح حدیبیہ کے دوسرے سال آئے تو ہم میں سے 2 آدمی بھی اس درخت کی نشاندہی پر متفق نہ ہو سکے جس کے نیچے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ صحیح بخاری 2958۔ آپ سے بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں درخت کے غائب ہونے کی حکمت یہ تھی کہ اس درخت کے نیچے رونما ہونے والے معاملہ کی خبر سے لوگ فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر وہ باقی رہتا تو بعض جاہل لوگوں کی طرف سے اس کی تعظیم کا اندیشہ تھا، لوگ یہ عقیدہ
عقیدہ گھاڑ لیتے ہیں کہ درخت نفع نقصان کا مالک ہے. ہم مشاہدہ کر چکے ہیں اس سے کم تر چیزوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسی بات میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سال کے بعد اس درخت کا مخفی ہو جانا اللہ کی رحمت ہے. فتح الباری جلد 6 صفحہ 118. یعنی وہ درخت ہی غائب ہو گیا تھا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میرے والد گرامی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے سال جب ہم حج کے لیے گئے تو ہمیں درخت والی جگہ نہ ملی. اگر وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے تو آپ زیادہ سمجھدار ہو. صحیح مسلم 1859. حافظ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں علماء نے اس کے مفقود ہونے کا سبب یہ بیان کیا کہ درخت کے نیچے جو خیر خوشنودی اور سکینت وغیرہ ملی تھی اس کی وجہ سے لوگ فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. اگر وہ ظاہر اور معلوم رہتا تو دیہاتی اور جاہل لوگ اس کی تعظیم اور عبادت کرنے لگتے. لہذا اس کا مخفی رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. شرح صحیح مسلم جلد 13 صفحہ 5. جب زمین کا ایک زہری ٹکڑا صحابہ کرام پر مخفی ہو گیا تو ہمارے زمانہ میں قطعیت اور یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تبرکات کی نسبت کا دعویٰ کیسے ممکن ہے؟ یہ نسل در نسل ثقہ اور معتبر راویوں کے واسطے سے ہم تک نہیں پہنچے، نہ ان کے متعلق دعویٰ تواتر ثابت ہے، محض بے سند باتوں کا اعتبار نہیں. علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی آثار صحابہ کے حوالے سے فرماتے ہیں پس ان تمام احادیث و روایات سے اہل ایمان کی نظر میں بھی خوبی ثابت ہے کہ جملہ آثار و مشاہد نبوی سے برکت حاصل کرنا اور ان کی عظمت کرنا اللہ کی نعمتوں میں سے عمدہ نعمت ہے، اور اس قسم کی برکت اور تعظیم کا ثبوت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے افعال سے پایا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کو چاہیے اس بات پر غور کریں کہ جس طرح ان حدیث سے آثار نبوی کی برکت اور تعظیم کا ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح تعظیم اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے. پس جس طرح وہ شخص جو منکر برکت آثار نبویہ ہو بد دین اور گناہگار ہے، اس طرح وہ شخص مبتدع اور مخالف سنت سمجھا جائے گا جو طریق مرویہ حدیث کے خلاف تعظیم کا کوئی خاص طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کرے، کیونکہ مخالفت سنت میں دونوں برابر ہیں. اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس طریقہ مخترع میں کوئی امر خاص سری منہیات شریعہ اور محرمات یقینیہ سے شامل نہ ہو. اگر اس طریقہ مخترع میں کوئی محرمات شریعہ سے بھی شامل کیا جائے تو ایسی حالت میں دو نقصان ہوں گے، ایک تو طریق خاص کا احداث اور دوسرا محرمات شریعہ کا ارتکاب. اور ان دونوں باتوں کو حکم یہ کہ ان کا ارتکاب غیر مستحل فاسق اور مستحل کافر ہے. دوسری بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو برکت و تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے لیے ثابت ہے وہ حضور کے آثار کے ساتھ خاص ہے. دوسروں کے آثار کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے ساتھ مخصوص ہے حرام ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی خاص جبہ، خاص لباس، خاص بال کی نسبت یہ دعویٰ کی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اول اس بات کا یقین کیا جائے کہ فی الواقع یہ آثار آپ کے ہیں یا دوسرے شخص کے ہیں جن کو آپ کی جانب کسی طمع سے نسبت کر دی، تاکہ اس یقین سے غیر کے آثار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا ایسا برتاؤ لازم نہ آئے. اور اس قسم کا یقین کا حصول اپنے امور کی نسبت بغیر طریقے کے متعذر ہے، جس کو محدثین نے روایت حدیث میں اختیار کیا، کیونکہ اس بات آثار نبوی بھی حدیث ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، اس میں یہی طریقہ مسلوک ہے. یہ بات ظاہر ہے جب ان آثار کا ثبوت ایسے طریقے روایت پر موقوف ہو تو ان کی صحت اور عدم صحت بھی عدم صحت اسناد پر موقوف ہوگی. جب اس کے لیے سند ضعیف بھی میسر نہ ہو تو صرف جاہلوں کے محضر نامے اس کو ثابت نہیں کر سکتے. خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ بلا شبہ تعظیم آثار نبوی علامات ایمان میں سے ہے جس کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ہوتا ہے، لیکن وہ تعظیم اور تبرک انہی طرق میں مناصر ہے جو حدیث سے ثابت ہے. اور یہ تعظیم اس بات کی فرع ہے کہ ان آثار تبرکات کا انتساب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف صحیح ہو اور صحت انتساب صحت روایت پر موقوف ہے. بس جو آثار بصحت روایت ثابت ہیں بلا شبہ ان کی تعظیم صحابہ کے طریقہ کے موافق کرنی چاہیے، ان سے برکت حاصل کرنے میں کوئی شبہ نہیں. اور جو بصحت روایت ثابت نہ ہوں ان کے ساتھ بے تحقیق کیے ہوئے وہ معاملہ کرنا جو آپ کے آثار ثابتہ سے کرنا چاہیے، ایسا ہے جیسے بے سند کلام کو حدیث کہنا اور اس پر عمل کرنا جن کی نسبت سخت وعید وارد ہے. فتاوی
لکھنوی جلد 3 صفحہ 175 176۔ مفتی محمد شریف الحق امجدی بریلوی مبارک پور اعظم گڑھ یوپی لکھتے ہیں محض شاہی مسجد میں رکھا ہونا کوئی ثبوت نہیں کہ فلاں چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی ہوئی ہے، اس کے لیے ثبوت کی حاجت ہے، اس لیے دلیل آپ کے ذمہ ہے۔ فتاوی شارح بخاری جلد 1 صفحہ 479۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تعظیم والا معاملہ تو اس وقت زیر بحث آ سکتا ہے جب ان جوتوں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، لیکن اگر ان کی صحت کا علم ہی نہیں، ان کا جھوٹا ہونا بالکل معلوم ہے۔ بعض جھوٹے لوگ پتھر لے کر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نقش بناتے ہیں، پھر جاہلوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہیں، تو اس صورت میں ان کی تعظیم کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اقتضاء الصراط المستقیم جلد 2 صفحہ 337 ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس طرح کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد امام محمد بن سیرین نے کہی ہے۔ اب اگر ہمارے زمانے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، جوتے کے دست میں ناخن اور برتن کا ٹکڑا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے کا ثبوت صحیح سند کے ساتھ مل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی امیر آدمی اس کے حصول کی خاطر کثیر زر خرچ کر دے تو کیا آپ اسے فضول خرچ اور بے وقوف کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سیر اعلام نبلا جلد 4 صفحہ 42 سے ثابت ہوا کہ اہل علم تبرکات نبویہ میں سند کو صحت اور عدم صحت کے لیے بنیاد بناتے ہیں، لہذا ہمیں بھی سند پر اعتبار کرنا چاہیے، یہی سبیل مومنین ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخالفین ہمارے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمارا آثار نبویہ سے تبرک کے جواز پر ایمان ہے، ہمیں اس سے بالکل انکار نہیں، لیکن اس تبرک کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، تبرک کر لینے والا خود مسلمان اور ایمان والا ہو۔ جو سچا مسلمان نہیں ہوتا اللہ اسے آثار نبویہ سے تبرک میں کوئی خیر نہیں دیتا۔ نمبر 2، جس چیز سے تبرک لے رہا ہے اس چیز کی رسول اللہ کی طرف نسبت ثابت ہو، مگر ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، لباس اور دیگر آثار مفقود ہو چکے ہیں، اب کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ انہیں یقینی اور قطعی طور پر ثابت کر سکے، سو ہمارے اس زمانے میں آثار نبویہ سے تبرک لینا بے جا ہے، یہ محض ایک خیالی معاملہ ہے جس پر لمبی گفتگو کرنا نامناسب ہے۔ التوسل صفحہ 144 ہے۔ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں ایسی جگہ ثبوت یقینی با سند محدثانہ کی اصلاً حاجت نہیں، اس کی تحقیق و تنقیق کے پیچھے پڑنا اور بغیر اس کے تعظیم و تبرک سے باز رہنا سخت محرومی بد نصیبی ہے۔ ائمہ دین نے صرف حضور اقدس کے نام سے اس شے کا معروف ہونا کافی سمجھا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 412۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ نامعلوم وہ کون سا ائمہ دین ہے جو آثار نبویہ کے لیے سند کو بنیاد نہیں بناتے بلکہ بے سروپا دعووں پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یقیناً ائمہ میں سے کسی ایک امام کا نام نہیں بتایا جا سکتا جس نے آثار نبویہ میں سند کو بنیاد نہ بنایا ہو۔ ہم کہتے ہیں تحقیق کے پیچھے نہ پڑنا اور بغیر تحقیق کے تعظیم و تبرک میں پڑنا کب نصیبی اور محرومی ہے۔ مفتی احمد رضا خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں تبرکات کے ثبوت کے لیے مسلمانوں میں یہ مشہور ہونا کہ یہ حضور کے تبرکات ہیں کافی ہے۔ جال حق جلد 1 صفحہ 376۔ نعیمی صاحب مزید لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے اور فلاں کے پوتے ہیں، اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث سے، نہ ہماری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود، مگر مسلمانوں میں اس کی شہرت ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح یادگاروں کے ثبوت کے لیے صرف شہرت معتبر ہے۔ جال حق جلد 1 صفحہ 376۔ عرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا معاملہ عام دعووں سے مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی شے کو منسوب کرنا دلیل و ثبوت کا متقاضی اور احتیاط طلب معاملہ ہے۔ مسلمانوں کی طرف آثار کے انتساب کا مطلب ہے کہ ایک وصف کی نسبت وسلم کی طرف کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال یوں لیں کہ کسی جوتے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوتا پہنا کرتے تھے، یوں یہ ایک حدیث ہے، اور کسی جھوٹی حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کا انجام یہ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ صحیح بخاری 1291، صحیح مسلم 3۔ موجودہ دور کے تبرکات ثابت نہیں، لہذا ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جسارت ہے۔
نکاح کی مثال تو بے محل ہے، کیونکہ نکاح اللہ اعلان کیا جاتا ہے، وہ خاص گواہوں کے علاوہ باقی لوگ بھی اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ گواہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر اس بارے میں کوئی قانونی پیچیدگی ہوئی تو یہ لوگ عدالت کو اس حوالے سے مطمئن کر سکیں گے۔ جب پورے علاقے والے لوگ نکاح کے گواہ ہوتے ہیں تو موجودہ اور آنے والی تمام نسلوں کو بھی یہ گواہی پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے نکاح کے دونوں گواہ فوت ہو چکے ہوں تو کیا عدالت میں اس کے نکاح کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تبرکات کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں۔ محدثین اور اہل علم نے ان کے لیے صحیح سند کی شرط لگائی ہے، اور موجودہ تبرکات کو خود حنفی علماء نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ نعیمی صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا جناب کا اسم شریف کیا ہے؟ فرمانے لگے عبد الرحمن۔ والد مہربان کا اسم گرامی کیا ہے؟ فرمایا کہ عبد الرحیم۔ میں نے پوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ آپ عبد الرحیم صاحب کے فرزند ہیں؟ اولاً تو اس نکاح کے گواہ نہیں، اگر کوئی ہو بھی تو وہ بھی صرف عقد نکاح کی گواہی دے گا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ جناب کی ولادت شریف ان ہی کے قطرے سے ہوئی ہے؟ رک کر بولے کہ جناب مسلمان کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے۔ ہم نے کہا جب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بال شریف ہیں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے، شرمندہ ہو گیا۔ جال حق جلد 1 صفحہ 378۔ یہ خلط مبس ہے۔ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی چیز کی نسبت کی ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بڑی وضاحت سے بات ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اس کے برعکس شریعت ہی نے یہ بتایا اگر کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی کی طرح منسوب ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا اور یہ میرا بچہ ہے، تو بھی اس کا دعویٰ مسترد کر دیا جائے گا۔ یہ بچہ تو اسی کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، جبکہ زنا کا دعویٰ کرنے والوں کو زنا کی سزا دی جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر، بچہ بستر والے ہی کا ہوگا، البتہ شادی شدہ زانی کے لیے زنا کی سزا کے طور پر پتھر ہیں۔ صحیح بخاری 6749، صحیح مسلم 1457۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا نہیں تو اس نے اس پر ناجائز ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس دعوے پر اسے 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے، ورنہ اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ مگر تبرکات کے متعلق کوئی دعویٰ کر دے کہ یہ تبرکات اصلی نہیں تو اس کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ تبرکات کے اصلی ہونے کے دعوے دار پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ لہذا تبرکات کو نکاح یا کسی کے حلالی یا حرامی ہونے کے دعوے پر قیاس کرنا قیاس مال فارق کی قبیل سے ہے۔ گزشتہ سالوں کا واقعہ ہے کہ موضع دھرابی ضلع چکوال میں شخص نے دعویٰ کیا کہ میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کا نشان باقی ہے۔ لوگ قافلوں کی صورت میں وہاں پہنچے، لیکن بہت جلد اس جھوٹے دعوے کی کلی کھل گئی۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے تبرکات کا تعلق دین اور عقیدہ سے ہے، مسلمانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے آثار نبوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر مد نظر رکھنا چاہیے، احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا معاملہ بہت سخت ہے، یہ جھوٹے دعوے روز قیامت وبال جان بن جائیں گے۔ آثار نبویہ سے تبرک حاصل کرنا حق ہے، مگر تبرک اس طریقے سے حاصل کیے جائے جیسے صحابہ اکرام، تابعین نظام اور تبع تابعین کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے تبرکات کی شبیہات بنا رکھی ہیں، اس طرح نالین کریمین کی فرضی اور مصنوعی تصاویر جھنڈیوں کی زینت بنتی ہیں۔ اولاً تو جن نالین کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے وہ نسبت ثابت ہی نہیں۔ ثانیاً آثار نبویہ کی فرضی تصاویر اور تشبیہ سے تبرک حاصل کرنا بری بدعت ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین نظام اور تبع تابعین اس سے واقف نہ تھے۔ خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ ایجاد دین اور غلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آثار کی شبیہ بنا لی جائے، اس فرضی تصویر اور شبیہ کی وہی تعظیم و تکریم بجا لائی جائے جو اصلی تبرکات کی بھی جائز نہیں۔ تبرکات کی تصویر بدعت اور منکر ہے، یہ شرک تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی دلیل کا طالب گار ہو تو اسے گستاخ کہہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی ان تصاویر اور تشبیہات کو مصنوعی اور فرضی کہہ دے تو اسی طرح کے فتووں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی فرضی تصاویر کو ختم کر دے اسے گستاخ رسول قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے خلاف شور برپا کیا جاتا ہے۔ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں بالجملہ مزار اقدس کا نقشہ، تابعین کرام اور نال مبارک کی تصویر، تبع تابعین اعلام سے ثابت، اور جب سے
آج تک ہر قرن و طبقہ کے علماء و صلحاء میں معمول و رائج، ہمیشہ اکابر دین ان سے تبرک اور ان کی تعظیم و رکھتے آئے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد دوم صفحہ 456 ہے۔ ہمارا جواب ہے کہ تابعین اور اکابر دین کی طرف اس بات کی نسبت کو اگر نرم سے نرم الفاظ میں بھی بیان کیے جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے، یہ ایک بے حقیقت بات ہے جس کا ثبوت قیامت تک ممکن نہیں۔ ایک روایت ہے، ابو عبداللہ اسماعیل اصبہی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اسی طرح کے تھے جس طرح اسماعیل بن عبداللہ بن نبی بن اویس کے پاس ان کی بنی ہوئی شبیہ تھی۔ اسماعیل نے ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جیسے جوتے بنائے جن کے 2 تسمے تھے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 27 صفحہ 362۔ یہ روایت ایک جھوٹا سلسلہ ہے۔ وجہ کیا ہے جھوٹ ہونے کی؟ نمبر 1، ابو طالب عبداللہ بن حسن بن احمد بن حسن بصری کی توثیق نہیں۔ نمبر 2، ابو بکر محمد بن عدی بن علی بن عدی بصری کی توثیق نہیں۔ نمبر 3، ابو عثمان سعید بن حسن بن علی تستری کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔ نمبر 4، احمد بن محمد فزاری کا تعین اور توثیق مطلوب ہے۔ سند پر نامعلوم اور مجہور راویوں کا قبضہ ہے، یہ انہی میں سے کسی کی کارروائی ہے۔ معلوم ہوا کہ آثار نبویہ کی تشبیہات کے جواز پر بیان کی گئی روایت ایک من گھڑت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نالین کی تصویر بنا کر اور اس کے جھوٹے فوائد بیان کرنا دین میں دخل اندازی ہے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد لوگ تشبیہ بھی بناتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حجرہ عائشہ کی شبیہ بنا کر اس کی تکریم و تعظیم کرنا کبھی بدعت ہے۔ اس کا موجد کون ہے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، کسی سکہ مسلمان سے ایسا کرنا قطعاً ثابت نہیں۔ قبر نبی سے بھی بعض لوگ تبرک لیتے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تبرکات میں سے نہیں، مبارک ضرور ہے کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، متبرک اس لیے نہیں کہ صحابہ اور خیر القرون میں کوئی اس کا قائل نہیں۔ بعض لوگ بغیر دلیل قبر نبی کو متبرک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید یہ کوشش مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح نقش نالین سے تبرک لینا بھی بدعت ہے کیونکہ نقش نالین بذات خود منکر اور بدعت ہے، جیسے ہم نے عرض کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے انس کے پاس محفوظ تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب روایت اس والے سے سن لیں، انس بن مالک ہمارے پاس بغیر بالوں کے چمڑے والے 2 جوتے لائے جن کے 2 تسمے تھے۔ اس کے بعد مجھے ثابت بنانی نے انس کے حوالے سے بتایا کہ وہ نالین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ صحیح بخاری 3107۔ انس بن مالک کے بعد یہ مبارک جوتے کس کے پاس تھے اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، لہذا آج کل جو لوگ نالین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ نسبت غلط ہے۔ جب یہ نسبت ثابت نہیں تو نقش نالین بنا کر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کا نقش قرار دینا یقیناً جرم عظیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آثار نبویہ سے جیسے صحابہ نے تبرک حاصل کیا ویسے ہی تبرک حاصل کرنا چاہیے، یہ تبرک حاصل کرنا جائز ہوگا۔ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نالین کا فرضی و مصنوعی نقشہ بنا رکھا ہے، اس کے جھوٹے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹے تجربات بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً جس لشکر میں یہ نقشہ ہوگا فتح یاب ہوگا، جس قافلہ میں ہوگا بحفاظت اپنی منزل کو پہنچے گا، جس کشتی میں ہوگا وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گی، جس گھر میں ہوگا وہ جلنے سے محفوظ رہے گا، جس مال و متاع میں ہوگا وہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ کسی بھی حاجت کے لیے صحب نالین سے توسل کیے جائے تو پوری ہو کر رہے گی، اس توسل سے تنگی فراخی میں تبدیل ہو جائے گی۔ نقش نالین کے فوائد و برکات میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو حصول برکت کی نیت سے اپنے پاس محفوظ رکھے گا تو اس کی برکت سے وہ شخص ظالم کے ظلم، دشمنوں کے غلبہ، شیاطین کے شر و حاسدین کی نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح اگر کوئی حاملہ عورت درد ذیل میں اسے اپنے دائیں پہلو میں رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و مشیت سے اس خاتون پر آسانی فرمائے گا۔ اس نقش نالین کی برکتوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے نظر بد، جادو ٹونے سے بھی آدمی امان میں رہتا ہے، نیز حادثات سے بچاؤ کے لیے بھی اکثیر بتایا جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، سب جھوٹ، سب بے بنیاد، سب بد عقیدگی اور توہم پرستی سے متعلق باتیں ہیں۔ نقش نالین سے تبرک حاصل کرنے میں ان کا سلف کون ہے؟ ایک مصنوعی نقشہ کے متعلق یہ کہنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں کا نقش ہے اور پھر اس کے فوائد و برکات بیان کرنا، یہ کون سا دین ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تبرکات کی زیارت ہوتی ہے، باقاعدہ مخصوص مہینے، مخصوص تاریخ اور مخصوص موقع کے اعلانات ہوتے ہیں، اشتہارات چھپتے ہیں، وہاں کیا کچھ ہوتا ہے کسی پر مخفی نہیں۔ ان تبرکات کو مس کیا جاتا ہے، انہیں بوسہ دیا جاتا ہے، جسموں پر ملا جاتا ہے، ان کی زیارت باعث خیر و برکت اور کار ثواب سمجھی جاتی ہے۔ اخلاقی حوالے سے بھی کئی قباحتیں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط، بے حیائی اور بے پردگی، عروج، نوخیز لڑکوں لڑکیوں کا اکٹھا تصویر، عورتوں کا بن ٹھن کر گھروں سے نکلنا اس کی قباحتوں میں سے ہے۔ بہرحال گفتگو لمبی ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ ہم یہ ضرور عرض کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی کوئی لے کر جھوٹی موٹی آپ کی طرف کوئی منسوب کر دے، یہ آپ کی توہین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی ہے ان سے تبرک حاصل کرنا عین ایمان اور جائز ہے، بشرطے کہ وہ ثابت ہوں، ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ اب جو دنیا میں تبرکات پیش کیے جاتے ہیں، یہ موئے مبارک ہیں، یہ نالین ہیں، یہ فلاں، یہ پگڑی، یہ امامہ شریف، یہ سب جھوٹ موٹ، بے حقیقت، بے ثبوت، دنیا جہان میں ان کی کوئی سند، کوئی ذکر نہیں، لیکن جھوٹے باز آنے والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے فوائد بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آتے۔ ہم تو حیران ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ایک طرف محبت رسول کا دعویٰ ہے، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دریغ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک چیز اٹھائی اور کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کتنا افسوس، نہ اس پر کوئی ثبوت، نہ دلیل، اللہ اعلم بالصواب۔